توجہ ہے آپ کی سب کی؟ میں عرض کر رہا تھا میرے نبی گزرے، کان میں میرے سرکار کے کسی کی آہ کی صدا آئی، میرے نبی کے قدم ٹھہر گئے۔ سرکار نے غور فرمایا آواز کدھر سے آ رہی ہے؟ سرکار کچھ قدم آگے بڑھے، موڑا، ایک دروازہ نظر آیا۔ آقا کریم جب اس کے قریب ہوئے نا تو اس کم دروازے کے اندر سے کسی کی آہ کی صدا رہی تھی، کسی کی آہ کی صدا رہی تھی۔ میرے نبی قریب گئے، دروازے پہ دستک دی، آواز آئی کون؟ کہا دروازہ کھول۔ جیسی اتنا میرے نبی نے کہا، اندر سے آواز آئی آنے والے دروازہ کھلا ہے اندر آ جا۔ میرے نبی نے نبوت والے ہاتھوں سے یوں دروازہ کھولا، جیسی دروازہ کھولا کیا دیکھتے ہیں؟ ایک غلام ہے، ناک موٹی ہے، دانت بڑے بڑے ہیں، ہونٹ بھی موٹے ہیں، رنگت کالی ہے، آنکھ میں آنسو ہے، ہاتھ میں چکی کا گھمانے والا وہ سسٹم پکڑے ہوئے ہیں اور آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں، زبان سے صدائیں نکل رہی ہیں۔ میرے نبی قریب گئے، جا کے پاس بیٹھے، فرماتے ہیں تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا تھا اے مہربان بتا تو سہی، آج تک مکے میں کسی نے کسی کا حال نہیں پوچھا ہے، مگر اتنا بتا تو کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے؟ مکے میں کسی کو کسی کی فکر نہیں رہتی ہے، لیکن تجھے میری فکر ہوئی، بتا تیرا نام کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں نام نہ پوچھ، بتا تجھے کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا تھا آنے والے میرے سر میں درد ہے، میں امیہ کا غلام ہوں، اس نے مجھے یہ ناج پیسنے کے لیے دیا ہے، بخار کی شدت ہے، تکلیف اتنی ہے کہ چکی چلاتا ہوں تو درد بڑھ جاتا ہے، اور اگر نہیں پیستا ہوں تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ اگر آٹا تیار نہ ہوا میرا مالک مجھے مارے گا۔ اتنا سننا تھا، نبوت والے ہوٹوں پہ تبسم آ جاتا ہے۔ میرے نبی مسکرائے، اللہ اکبر، پھر کیا تھا؟ یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا۔ میرے سرکار مسکرائے ہیں، اور مسکرانے کے بعد اپنی میرے نبی نے مزمل والی چادر یوں کاندھے سے اتاری، اتارنے کے بعد آپ نے آگے بڑھائی، اور بڑھانے کے بعد کہا تھا پہلے اپنا نام بتا، تیرا نام کیا ہے؟ اللہ اکبر، رونے والے نے کہا تھا مہربان مجھے بلال کہا جاتا ہے، میرا نام بلال ہے۔ میرے نبی نے مزمل والی چادر عطا کی، فرمایا بلال لو اس چادر کو اپنے سر کے نیچے لگا لو، آرام فرما لو۔ اس نے کہا تھا مہربان اگر میں آرام کروں گا تو میرا آٹا کون پیسے گا؟ جیسے اتنی بات کہی ہے، میرے نبی آگے بڑھے ہیں، کہتے ہیں بلال آرام تو کر لے، تیری چکی آج میں چلانے آ گیا ہوں۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، حضرت بلال پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ میرے سرکار نے یوں ہاتھ چکی کی طرف بڑھایا ہے، جیسے ہاتھ چکی کی طرف گیا ہے، اتنے میں جبریل امین آ جاتے ہیں، کہتے آقا غلام حاضر ہے، آپ کو چکی چلانے کی ضرورت نہیں ہے، حکم دیجئے آج جبریل چکی چلائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا بلال پیچھے ہٹ جا، آج جبریل پیچھے ہٹ جاؤ، آج تمہیں چکی نہیں چلانی ہے بلکہ آج محمد کو خود چکی چلانی ہے۔ کہا کس لیے؟ میرے نبی نے فرمایا تھا جبریل آج صرف چکی کے پاٹ نہیں گھمانے ہیں بلکہ کسی کا دل بھی محمد کی طرف گھمانا ہے۔ اتنا کہا تھا، میرے نبی نے چکی چلائی ہے، آٹا تیار ہو گیا، فرماتے بلال آرام کرو۔ آقا کریم جاتے جاتے ارشاد فرما رہے ہیں اے بلال پریشان نہ ہونا، میں کل پھر آؤں گا اور آنے کے بعد کل آ کر کے تیرا آٹا تیار کر دوں گا۔ دوسرا دن آیا ہے، پھر میرے نبی آئے ہیں۔ اللہ اکبر، صاحب کسی کے کام آ جایا کرو، کسی کی بگڑے وقت میں اس کا ہاتھ تھام لیا کرو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ جنت کیسے ملا کرتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے جب کوئی کسی کے مصیبت میں کام آتا ہے تو یہاں مصیبت سدا مسکراتا ہے، اور در گنبد خضرا میں مدینے والا مصطفیٰ مسکراتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اگلے دن میرے نبی آئے، پھر آٹا تیار کیا، جب جانے لگے بلال نے قدم پکڑ لیے، کہنے لگے مہربان اتنا حسین تو آج تک میری آنکھوں نے کوئی دیکھا ہی نہیں، اور پھر تیری ادائیں قربان ہونے کو دل چاہتا ہے، ایک بار اپنا نام بتا دے۔ اللہ اکبر، اتنا حضرت بلال نے کہا۔ میرے نبی نے فرمایا بلال پریشان نہ ہو، میں کل پھر آؤں گا اور کل آ کر کے اپنا نام بتاؤں گا۔ اگلے دن میرے نبی پھر آئے ہیں، پھر بلال کا آٹا تیار کیا ہے۔ پھر جب جانے لگے بلال نے کہا مہربان وعدہ کیا تھا نام تو بتاؤ۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں بلال انا محمد الرسول اللہ، مجھے محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ جیسے اتنا کہا تھا حضرت بلال نے سنا، سننے کے بعد آگے بڑھے، قدم پکڑے، کہنے لگے مہربان صرف
चक्की न चला के जा, बिलाल को भी अपना गुलाम बना के चला जा। मेरे नबी ने हजरत बिलाल को कलमा पढ़ाया। आका फरमाते हैं बिलाल अभी अपने ईमान का ऐलान मत कर देना, मक्के के लोग जालिम हैं, बड़ा जुल्म करेंगे। अल्लाह अकबर, इतनी बात मेरे नबी ने हजरत बिलाल से फरमाई है। लेकिन इश्क वो होता है जो सर चढ़ के बोला करता है। और फिर मेरे नबी के इश्क की कहानी सच तो ये है कि जुल्फ देखी है, कि नजरों ने घटा देखी है। अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। जो मुस्तफा को एक बार देख लेता था बस फिर वो दीवाना हो जाता था। मेरे नबी फरमाते हैं बिलाल ऐलान मत कर देना। लेकिन इश्क था नबी का, कहां तक दबाते। अल्लाह अकबर, ऊंट चरा रहे हैं, चराते चराते बकरियां भी चराई हैं। आप जंगल में काम करते हैं, जबान पे नबी नबी की सदाएं आ रही हैं, हुस्समत की सदाएं हैं, अल्लाह अल्लाह के नारे जबान पर गए। उमैया ने आके हजरत बिलाल का गिरबान पकड़ के कहा था, ओ बिलाल तूने किसका नाम लिया है? जैसी उमैया ने इतना कहा है, हजरत बिलाल कहते हैं मैं तुझे क्या बताऊं, मैं अपने महबूब का नाम लेता हूं। कब महबूब कौन है? कब मेरे महबूब का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। इतना सुनना था। उमैया ने कहा था मैं तेरे टुकड़े कर दूंगा, तेरी जान ले लूंगा। हजरत बिलाल ने कहा था ओ जालिम तू चाहे जो चाहे सलूक कर ले, तू जान ले सकता है, खून निकाल सकता है बदन का, लेकिन दिल से मुस्तफा का नाम नहीं निकाल सकता है। कब मैं तेरा आका हूं, तू मेरा नौकर है, मानता क्यों नहीं? तब बिलाल ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था और कहा था सुनो मैया, तेरी हुकूमत बिलाल के बदन पे चलती है और नबी की हुकूमत बिलाल के दिल पे चला कर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह माशा अल्लाह। और आला हजरत बोले ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। जल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई है। दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई है। साहिब हजरत बिलाल, अब फिर कौन सा जुल्म हजरत बिलाल पे ना हुआ। नबी के इश्क की कितनी बड़ी कीमत चुकाई है हजरत बिलाल ने। हम अपनी किस्मत को देखें। अल्लाह अकबर, हम पैदा हुए, कान में आकर के इमाम ने अजान पढ़ दी, हो गए मुसलमान। टोपी ओढ़ी गोश्त खाने लगे, बन गए मुसलमान। ना तो हमारा दीन पे कुछ लगा है, ना हमने नबी के इश्क के बदले में पत्थर खाए हैं, ना हमने नबी के इश्क के बदले में कोड़े खाए हैं, ना हमें तपती हुई आग पर लिटाया गया है। तो हमें मालूम ही क्या हो इश्क मुस्तफा की मस्ती क्या होती है। हजरत बिलाल से कोई जाकर के पूछे बता इश्क मुस्तफा की मस्ती क्या है। अल्लाह अकबर, हजरत बिलाल को तपते हुए कोयलों पे लिटाया जाता, आपकी खाल जलती, चर्बी पिघल के कोयलों पे गिरती, वो बुझ जाया करते थे चर्बी से। फिर हजरत बिलाल के जख्मों पे नमक मिर्च डाला जाता था। अल्लाह अकबर, ये जुल्म हजरत बिलाल पे हो रहे हैं। एक दिन उमैया ने कहा कि बिलाल महबूब का नाम नहीं छोड़ेगा, कहा नहीं छोड़ूंगा। उसने हजरत बिलाल का हाथ पे हाथ रखा और अपने तख्त के पाए के नीचे रखे दोनों हाथ, और उसके बाद उस तख्त पे लेट गया। अल्लाह अकबर, आपके हाथ फटे, खून बहने लगा हाथों से। ये आराम की नींद सो गया। सुबह को उठ के इसने बिलाल का चेहरा देखा, मगर देख करके हैरत में था। बिलाल के चेहरे पे दर्द का एहसास न था, न आंख में आंसू थे। कहा बिलाल जरा इतना बता दे, रात भर तेरी कैसी गुजरी है? हजरत बिलाल मुस्कुराने लग जाते हैं। उमैया कहता बिलाल अब भी मुस्कुरा रहा है। कहा हाँ, का फिर मुस्कुराने की वजह क्या है? क्या तुझे हाथों में तकलीफ महसूस नहीं हुई? क्या तेरे हाथों के जख्मों में दर्द का एहसास नहीं हुआ? हजरत बिलाल कहते हैं नादान, तूने मेरे महबूब को जाना नहीं है, मेरे महबूब को पहचाना नहीं है। जैसे तूने अपने तख्त के नीचे मेरे दोनों हाथों को रखा था, मैंने आंखें बंद करके अपने महबूब को सदा दी थी। बिलाल कहते हैं इधर आंखें बंद हुई है, उधर सामने मुस्तफा का जलवा मौजूद था। वो कहते उमैया तुझे क्या पता, जैसे मुस्तफा का जलवा निगाहों के सामने आया है, उमैया तेरे दुख मिट गए थे। मुस्तफा के इश्क की मस्ती में बिलाल खो गया था। तो सुबह हो गई थी लेकिन जलवा नजरों में था। तभी तो आला हजरत ने कहा है जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए गए, रोते हंसा दिए। लेकिन वाह रे बिलाल, तेरी किस्मत पे कुर्बान जाए। किसी ने कहा था बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो गुलाम ऐसा। हजरत अबू बकर सिद्दीक एक दिन गुजर के जा रहे हैं, हजरत बिलाल पे जुल्म हो रहे हैं, कोड़े बरसाए जा रहे हैं। आए नबी की बारगाह में, रास्ते ही में पहले हजरत बिलाल को देखा। देखने के बाद नबी की बारगाह में आए, कहते हैं आका
آج میں نے بلال پہ ظلم ہوتے دیکھا ہے. لوگ حضرت بلال کو گھسیٹ رہے تھے, کوڑے مار رہے تھے, لیکن بلال کی زبان پر آپ کا نام تھا. میرے نبی نے فرمایا کاش کوئی بلال کو خرید پاتا. اتنا ابو بکر صدیق نے سنا, یار یار ہو تو ایسا مصطفیٰ کا, یار غار دیکھو, سبحان اللہ. اتنا سننا تھا, ابو بکر چلنا شروع کر دیتے ہیں. آقا فرماتے ہیں ابو بکر کدھر جا رہے ہو؟ کہا سرکار بلال کو خریدنے جا رہا ہوں. اتنی بات کہی نا, بلال کو خریدنے جا رہا ہوں, نبوت کی آنکھیں برسنے لگ گئی. کہتے ہیں پھر ایسا کر ابو بکر, میرا بھی حصہ اس میں شامل کر لینا, میرا بھی حصہ بلال کی خریداری میں شامل کر لینا. شاگرد ساری زندگی ہم نبی نبی کہتے رہے تو کیا ہوتا ہے؟ مزہ تو تب ہے ساری زندگی ہم یہ کہیں نبی ہمارے ہیں, کچھ نہیں ہوتا. مزہ تب ہے جب وہ ایک بار یہ کہہ دیں گے سب میرے ہیں, تب بات بنتی ہے. جب وہ کہہ دیں یہ میرے ہیں تب بات بنتی ہے. ہمارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ نصیب حضرت بلال کا. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں آقا حصے کی بات کرتے ہیں, ابو بکر کا مال بھی آپ کا ہے, ابو بکر کی جان بھی آپ کی ہے. پہنچے او یار عشق پیدا کرو دلوں میں, عشق جوانوں بچوں, نبی کا عشق پیدا کرو. نبی سے زیادہ کائنات میں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں. حضرت ابو بکر صدیق اٹھتے ہیں, وہاں پہنچے جہاں پہ امیہ حضرت بلال کو مکے کے جوانوں سے پٹوا رہا تھا. جانے کے بعد کہتے ہیں امیہ کہا کیا؟ کہا اس غلام کو بیچو گے؟ اس نے کہا اسے کون خریدے گا, یہ کالا ہے, حبشی ہے, اس کے ناک نقش نگار سب بیکار ہیں, اسے کون خریدے گا؟ حضرت ابو بکر نے اتنا سنا, فرماتے ہیں اسے ابو بکر خریدے گا. وہ ہنسا اور ہنس کے کہا کیا قیمت دو گے؟ کہا مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا 100 درہم. جیسی آپ نے سنا 100 درہم, فرمایا منظور ہے. پھر اس کے بعد وہ نے سوچا رہے یہ تو 100 میں خریدنے تیار ہے. امیہ نے زبان بدل دی, کہا نہیں 100 میں نہیں بیچوں گا. کہا پھر کتنے؟ کہا 200. آپ نے فرماتے منظور ہے. اس نے 200 کا سودا کینسل کیا, بات 500 درہم پہ آ گئی. حضرت ابو بکر صدیق کہتے یہ بھی منظور ہے. پھر 500 بھی ختم کیے, 1000 پہ سودا آ گیا. کہتا نہیں جی میں 1000 میں بیچوں گا. ابو بکر کہتے یہ بھی منظور ہے. جب اتنی بات کہی وہ کہتا نہیں میں اس کو ایسے نہیں. کہا پھر؟ کہا مجھے اتنے اوقیہ سونا چاہیے. کہا وہ بھی منظور ہے. کہنے لگا بھی منظور. کہا ہاں. کہا ایسے نہیں بیچوں گا. کہا کیسے؟ کہا آپ کا جو یہ خوبصورت غلام ہے بدلے میں یہ بھی دینا پڑے گا. ابو بکر صدیق کہتے ہیں یہ بھی منظور ہے. اللہ اکبر, کالے کے بدلے میں گورا غلام دیا ہے, سونا بھی دے رہے ہیں, اور 1000 درہم حضرت ابو بکر صدیق دے رہے ہیں. جب بلال کا ہاتھ پکڑ کے ابو بکر چلے گئے تب امیہ نے آواز دے کے کہا تھا ابو بکر میں سمجھتا تھا کہ مکے میں کوئی تم سے سمجھدار تاجر نہیں ہے, میں سمجھتا تھا ہوشیار تاجر ہو, لیکن آج پتا چل گیا ہے کہ تم سے زیادہ بے وقوف کوئی تاجر نہیں ہے. آپ نے فرمایا کس لیے؟ اور اس نے کہا تھا اگر تم ہوشیار ہوتے تو اس طرح مکے کے بازار میں لٹ کے نہ جاتے. ابو بکر صدیق مسکرائے ہیں اور مسکرا کے فرماتے ہیں نادان میں لٹ کے نہیں جا رہا ہوں, بلکہ آج تک ابو بکر نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا منافع کبھی حاصل نہیں کیا ہے جتنا آج بہتر سودا ابو بکر لے کر کے جا رہا ہے. تب امیہ نے کہا تھا جس سودے کی بات کرتے ہو اللہ اکبر. ابو بکر کہتے ہیں سن لے بات یہ ہے کہ ابو بکر لوٹ کے نہیں جا رہا ہے بلکہ مکے کے پورے بازار کو لوٹ کے لے کر کے جا رہا ہے. ویسے اتنا امیہ نے سنا تھا کہ ابو بکر بتاؤ تو صحیح کہنا کیا چاہتے ہو؟ ابو بکر کہتے ہیں سن بات یہ ہے تو نے قیمت بہت تھوڑی لگائی ہے, اس کی قیمت بہت تھوڑی لگائی ہے. نادان اگر تو اس کی قیمت آج ابو بکر کی جان سے لگا دیتا تو میں جان دے دیتا, لیکن بلال کو خرید کے لے کے جاتا. تب امیہ نے کہا تھا بتا تو صحیح ابو بکر آخر اس بلال میں ایسا کیا ہے جس کی ہر قیمت دینے کے لیے تیار ہے؟ تب ابو بکر صدیق نے کہا تھا ارے تو کیا جانے اس کی شان کیا ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں اس میں کچھ نہ سکی, بس اتنا سمجھ لے اس کو میرا نبی پیار کرتا ہے اور جس سے مصطفیٰ پیار کرتے ہیں اس سے ابو بکر پیار کرتا. یار غار نے بلال کو خریدا, چلنے کی طاقت نہیں تھی حضرت بلال میں, چلنے کی طاقت نہیں تھی. کاندھے پہ اٹھایا اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں لا کے سامنے آقا کریم کے جہاں آقا بیٹھے تھے اس کے دروازے پہ لا کے اللہ اکبر حضرت بلال کو کاندھے سے اتارا. مگر حضرت بلال کی گردن جھکی تھی. حضرت بلال کے تصور میں یہ بات تھی کہ جو آقا ہوتے ہیں وہ غلاموں کو قریب نہیں کرتے ہیں.
یہ حضرت بلال کے تصور میں بات تھی. میرے نبی نے بلال کا چہرہ دیکھا اور کھڑے ہو گئے سرکار اپنی جگہ سے. سامنے بلال ہیں, ادھر آمینہ کے لال ہیں, اور آقا نے یوں بازو پھیلائے, فرمایا آ بلال میرے سینے سے لگ جا. اللہ اکبر. وہ بلال جس میں چلنے کی طاقت نہ تھی, جیسے نبی نے یوں اشارہ فرمایا ہے آ بلال میرے سینے سے لگ جا, حضرت بلال نے دوڑ لگائی ہے اور جانے کے بعد وہاں جا کے ٹھہر گئے جہاں پر مصطفیٰ کا بستر بچھا ہوا تھا. بستر کے اوپر ابھی بلال نے قدم نہیں رکھا ہے, پہلے ٹھہر جاتے ہیں. آقا فرماتے ہیں بلال کیوں ٹھہر گئے ہو؟ عرض کرتے ہیں سرکار آپ آقا ہو میں نوکر ہوں, آپ مالک ہو میں آپ کا غلام ہوں, اور غلام کبھی آقا کے بستر تک نہیں پہنچا کرتے ہیں. میرے نبی کی آنکھیں برسی ہیں اور برسنے کے بعد فرماتے ہیں بلال محمد اسی فرق کو مٹانے آیا ہے, آج میرے سینے سے لگ جا. اب جب حضرت بلال نے چھلانگ لگائی ہے اور آقا کے سینے سے یوں رکھ کے لپٹ کے روئے ہیں, ایسا لگتا تھا جیسے جنموں کے بچھڑے مل رہے ہوں, ایسا لگتا تھا کہ جیسے صدیوں کے فاصلے آج لمحوں میں طے ہو گئے ہوں. حضرت بلال آقا کے سینے سے لگے ہیں. اب لگے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. سرکار بلال کو سینے سے لگا کے آنسو بہا رہے ہیں اور بلال آج آقا کے سینے سے اپنے ہر دکھ کا علاج کر رہے ہیں. بلال تم ہی بتا دو, جب نبی کے سینے سے لگے تھے تو کیا محسوس کیا تھا؟ تو آواز آتی ہے کہ تم کیا جانو, جب محبوب کے سینے سے لگا تھا تو ایسا لگتا تھا مکے کی ساری تکلیفیں نبی کے سینے سے لگتے ہی ختم ہو گئی. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تیرے صدقے کیا بات ہے, کیا بات ہے. چھٹے سستے